الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حاضرین کرام اور عزیز طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے مناجات کے ذریعے بندوں سے اور بندے اللہ سے ہم کلامی کا جو تعلق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری دعائیں امت کو آپ نے سکھلا دی کہ قیامت تک بندہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مناجات کرتا رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن گہرائی میں جائیں تو دنیا بھی اسی کے اندر ہے، آخرت بھی اسی کے اندر ہے۔ ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم الیک ربی فحببنی، اللہم الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیئ الاخلاق والاسقام فجنبنی۔ اب اس کے اندر دیکھیے، دنیا کے منافع بھی مانگ لیے گئے اور دنیا کے نقصانات سے پناہ بھی مانگ لی گئی، عزت و آبرو بھی مانگ لی گئی، غرور سے نجات بھی مانگ لی گئی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلا لفظ اللہم الیک ربی، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اب تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا ہے ہی نہیں۔ جب تیرا اور میرا اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے، فحببنی، مجھے اپنا چہیتا بندہ بنا لیجئے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، ویسے اللہ کی تو محبت ہر بندے کے ساتھ ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن بندوں کے دل میں اللہ کی محبت بس جانا، یہ اس کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق ہے کہ رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھتے رہے، اتنی لمبی رکعت تھی کہ نماز میں ایسی مٹھاس آئی کہ نماز نہیں ختم ہوئی۔ جب سلام پھر رہی ہیں تو قبیل فجر ہے، فجر کا وقت قریب آ چکا ہے، پوری نماز 2 ہی رکعت میں ختم ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے دربار، اللہ تعالیٰ کے حضور فرمانے لگی، یا اللہ، یہ راتیں بھی کیسی بے برکت ہو گئی ہیں، ابھی میں کچھ کی ہی نہیں، رات ختم ہو گئی ہے۔ تو کتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی کہ اس محبت میں وقت کیسے گزرا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر ہماری محبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ بات کرنے بیٹھتے ہیں، وقت کیسے گزرا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ گہری محبت کا تعلق ہے، وقت گزرتے چلے جاتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ اور کچھ وقت ساتھ گزارو۔
تو اللہ سے جب انتہا درجے کی محبت ہو جاتی ہے تو بندہ عبادتوں میں اس کو ایسا چسکا لگ جاتا ہے اور عبادتوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عبادتیں کرتے کرتے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک غلام تھا اور ایک مالک تھا۔ مالک جو ہے کبھی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن غلام جو ہے وہ بڑا نمازی تھا، اور مالک کو بھی معلوم تھا کہ نماز کے وقت اگر اس کو نماز پڑھنے چھوڑ دیں تو یہ اچھا رہتا ہے، ہر کام کر جاتا ہے۔ اگر اس کو نماز کا وقت نہ دیا جائے تو پھر ہر کام میں یہ سست ہو جاتا ہے۔ بازار چلتے چلتے راستے میں مسجد آ گئی، اذان ہوگی۔ مالک نے کہا کہ تیری تو عادت ہے نماز پڑھے بغیر کوئی کام کرتا نہیں، جا مسجد کے اندر نماز پڑھ کے فوراً آ جا۔ اور مالک کی تو عادت ہے تھی نہیں نماز پڑھنے کی، وہ باہر کھڑا رہا انتظار میں۔ اب لوگ نماز پڑھ کے سب باہر آ رہے ہیں، نہ آ رہا ہے تو وہ غلام نہیں آ رہا۔ وقت گزرتا گیا، سارے ہی مصلی ختم ہو گئے ہیں، ایک غلام اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مالک کو تھوڑا سا غصہ ہے۔ مالک نے کہا کہ ارے غلام آتا کیوں نہیں ہے باہر؟ سارے لوگ جب باہر آ گئے ہیں تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو غلام نے کہا حضور میں کیا کروں، جانے نہیں دیتے ہیں۔ آقا نے کہا میں تیرا آقا، تیرا غلام، تو میرا غلام، تجھے روکنے والا کون ہے، جانے کون نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا حضور جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا نا، وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے عشق میں ایسے لگا ہوا ہوں، میں مگن ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ میرے دل کو مسجد سے معلق کر دیا۔ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے چند بندے کھڑے رہیں گے۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی رہیں گے جن کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے تھے، قلبہ معلق بالمساجد۔ تو بندہ بڑی آسانی سے اتنا اونچا مقام اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہم الیک ربی، یا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا۔ میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تیری مسجد گھر تیرے گھر جاتا ہوں، آتا ہوں، یہ تیری توفیق سے ہے۔ تو یا اللہ جب اتنی چیزیں ہوں، حضرت احمد برکاتہم جو ہے بڑی آسان دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ تو بندہ ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہم الیک ربی فحببنی، یا اللہ تیری محبت میرے دل میں بسا دے۔ اللہ والے بھی عجیب واقعات لکھتے ہیں کہ ایک عاشق اور معشوق دونوں چل رہے تھے، اور ایک اللہ والا جو ہے کنارے کہیں کسی نالی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا حال یہ تھا، مجذوب قسم کا آدمی تھا، وہ ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتا تھا، اور کبھی جو ہے نالی میں چھڑی کو مارتا اور کبھی سوکھی چیز میں مارتا۔ مجذوبوں کا عجیب حال ہوتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب زمین میں مارتا تو کوئی چیز نہیں ہے، جب نالی میں مارتا ہے تو وہاں سے کیچڑ جو ہے وہ اچھلتا ہے۔ اللہ کی یاد میں مجذوب قسم کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ایک عاشق اور معشوق تعلق والے جو ہے جا رہے تھے اور نئے کپڑے پہن کے جا رہے تھے، تو بیچارہ مجذوب جو ہے اپنی عادت سے مجبور تھا، تو ایک لکڑی نیچے مارا اور ایک لکڑی نالی میں مارا۔ جب نالی میں مارا تو وہاں سے کیچڑ اچھلا، اور کچھ کیچڑ جو ہے معشوق کے کپڑوں میں، کچھ کیچڑ جو ہے معشوقہ کے کپڑے میں۔
دونوں کے کپڑے گندے ہوئے۔ آسان چیز تو یہ ہے کہ بیٹھا آدمی جب دیوانہ ہے تو دیوانوں سے الجھنا نہیں چاہیے نا، اپنے کپڑے صاف کر سکتے تھے، لیکن یہ جو عاشق تھا اس کو بڑا غصہ آیا، سیدھے گیا اور غصے کے ساتھ 2 تماچے اس پہ کھینچا، زوردار طریقے سے تماچے کھینچا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ اللہ والے لکھتے ہیں کہ جب آگے بڑھے 2-4 قدم آگے بڑھا، کہیں چھوٹا سا پتھر تھا انجانے میں، وہ پہلے ہی سے غضبناک ہو کے واپس نکلا تو اتنی زبردست اس کو ٹھوکر لگی، نیچے گرا، پیر ٹوٹ گیا۔ ابھی پریشان، پیر ٹوٹا تو چل نہیں سکا، بیٹھ گیا۔ تو ایک اللہ والے ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے جو سبق دیا وہ ہمیں عبرت کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا نظام ہے، عاشق کو معشوق کے اوپر کچھ کیچڑ اچھل گیا تو غصہ آیا اور اس فقیر کو تماچے رسید کیا، لیکن سوچا نہیں کہ یہ بھی کوئی معشوق ہے، اس کا بھی ایک عاشق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو ہے اپنی معشوقہ کے لیے تماچے رسید کیا تو اب اس کا جو عاشق اللہ تعالیٰ ہے اس نے اس کو اس طریقے سے بدلا دیا کہ نیچے ٹھوکر لگی اور پیر ٹوٹ گیا۔ تو یہ محبت کے عجیب رشتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہم الیک ربی فحببنی۔ سیدنا حسن بصری تابعین میں سے ہیں، اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بڑے خاص شاگرد ہیں۔ حضرت طواف فرما رہے ہیں اور ایک لڑکی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے زاروں قطع رو رہی ہے، زاروں قطع رو رہی ہے۔ رونا ایسا ہے کہ حضرت حسن بصری بھی اس پہ عشش کرنے لگے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کیسے اللہ کو منا رہی ہے، کیسے اللہ سے عجیب عجیب الفاظ میں اللہ کو اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیدنا حسن بصری بھی، اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، جب کسی کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو اپنی عبادتوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی عبادتوں پہ عشش کرتے ہیں، جبکہ ان سے بہتر ان کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سوچنے لگے، سننے لگے کہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ باندھی قسم کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں قسم دیتی ہوں تجھ کو اس عشق اور اس محبت کی جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ سوچا تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ میں تجھے قسم دیتی ہوں اس محبت اور اس عشق کی جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے، کہہ رہی کہ تجھے میرے ساتھ ہے۔ حضرت حسن بصری کو عجیب لگا، آپ وہاں رک گئے اور اشارے سے اس باندی سے کہنے لگی، فرمانے لگی کہ وہ باندی کیسی بھولی بھالی ہے، اللہ کے دربار میں ایسے کہ بے ادبی کے الفاظ کہتے ہیں، اور عشق کے ساتھ قسم بھی کھا رہی ہے کہ اللہ قسم ہے اس محبت کی جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کے لیے انجانا تھا، وہ میرے لیے انجانی تھی، ہم دونوں آپس میں جانتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ ایک دم سے دبلی کانٹے کی طرح تھی، باندھی تھی، وہ روتے ہوئے میری طرف دیکھی اور ایک آہ کھینچتے ہوئے اس نے کہا حسن۔ حضرت حسن کو جانتی نہیں ہے لیکن نام سے کہے حسن، میں آپ کو بہت بڑا ولی سمجھی تھی، آج معلوم ہوا کہ ابھی آپ کا ولایت کا مقام باقی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو بتا مجھے۔ تو بولنے لگی کہ کیسے آپ بھی ہیں، اللہ اپنے دربار بلایا ہے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر مانگنا، رونا، یہ سب توفیق دیا ہے، تو جب تک وہ نہ چاہتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اس نے چاہا تبھی تو کیے نا، وہ نہیں چاہتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔
تو آسان اللہم الیک ربی فحببنی. میں ان ساری دوسری دعاؤں کی طرف جو اس کے بعد کے 3 ہیں وہ نہیں، مختصر اس سے ایک سبق دینا چاہتا ہوں. ہمارا مشغلہ کیا ہے؟ پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا. قرآن کریم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور احادیث مبارکہ سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں نا. یہ اب بتاؤ، دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے چن لیا ہے. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. تو کیا یہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ کچھ تو بولو نا. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ ہاں تو پھر اللہ سے کہو اللہم الیک ربی فحببنی. اللہ جب آپ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دی ہے تو اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے. آپ کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہو جائیں، آپ کی محبت میں ہم آپ کے گن گاتے رہیں. گن کیسے گائیں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے دور کے ذریعے، اور ذکر و اذکار کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں گے، اس کا گن گاتے رہیں گے. عربی میں کہا گیا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو چیز جس کو زیادہ پسند ہوتی ہے اس کو زبان میں بار بار کہتے رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے جاننے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. آسان مثال سمجھو کہ ایک آدمی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے اور کمپنی والا کہتا ہے بھائی تمہاری تنخواہ اتنی ہے، لیکن مارکیٹنگ میں تمہیں کمیشن بیس پر کام کرنا پڑے گا. صبح سے شام تک تمہیں جتنے کام کرو گے، جتنا زیادہ سیل کرو گے اتنا کمیشن ملے گا. اب اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کہیں وقت ضائع نہیں کرتا ہے، جہاں بیٹھا اپنی چیز جو ہے اس کی تعریف شروع کر لیا، اور جہاں بیٹھا اپنی روٹی سیکنے کی کوشش میں ہے کہ سامنے والا ملا ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹنگ کر کے ایک چیز اسے بھی سیل کرنے کی کوشش کروں. کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اب دیکھو، جب وہ صبح سے شام تک باہر نکل کے مارکیٹنگ کرتا ہے کمیشن بیس پر، اور جہاں جاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، اسی چیز کی. یہ دنیا کے لیے. اور ہم آخرت کا سودا، بہترین سودا، فائدہ مند سودا، جب ہم گھر جاتے ہیں تو گھر میں بھی یہی حال ہمارا. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ بندہ جو آ رہا ہے وہ اللہ والا آ رہا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. عطر بیچنے والا کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے کپڑوں کی خوشبو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عطار آیا ہوا ہے، عطر فروش آیا ہوا. تو اب ہم جب دین کے ماحول سے باہر نکلے ہیں، مدرسے کے ماحول سے باہر نکلے ہیں، یا مسجد کے ماحول سے گھر جا رہے ہیں، تو وہ نورانیت ہمارے اندر کیسے پائی جائے گی؟ جہاں بیٹھیں گے اللہ کا نام بلند کرتے رہیں گے. ایک گھر کے اندر 2-4 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے دین میں لگا ہوا ہے، 2-3 بھائی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو گھر کے اندر فرق معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں لگا ہوا بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، جب گناہ کی بات آتی ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے اور گناہ سے دور ہو جاتا ہے. گھر والے فرق تو کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی ہے. جب ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے ہمارا؟ دنیا جیسے ہے وہ چلتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ہم اپنے دامن کو بچا کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کی گزارنا، یہی سب سے بڑا کمال ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو میری ایک ایک سنت کو مضبوط پکڑ کے بیٹھ جائے گا،
اس وقت میں جب کہ ان سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہوگا، ان سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہوگا، تو اس وقت صحابہ کرام کو جہاد کرنے پر، ان کو زخم کھانے پر، تیر لگنے پر، جان تک جانے پر جو ثواب تھا، ایک وقت وہ بھی آ جائے گا میری امت پر کہ وہ ایک نیک عمل پر مضبوط جم جائیں گے، ان کو فلہ اجر مئات الشہید، شہید کے برابر ثواب، وہ بھی 100 شہیدوں کے برابر۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، ایسے زمانے میں ہم چھوٹا عمل کر کے، مختصر عمل کر کے زیادہ ثواب لوٹنے کی فکر کریں، اور اس کے بعد کی جو بھی تشریح ہے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے پڑھ کر عمل کی توفیق سے مالا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالی اپنے خوف و خشیت کے لیے اللہ تعالی چن لے، منتخب فرما لے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر